حضرت عباس علمدار علیہ السلام امام علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام البنین سلام اللہ علیہا تھا، جن کا تعلق عرب کے ایک بہادر قبیلے سے تھا۔ حضرت عباس اپنی بہادری اور شیر دلی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفاداری واقعہ کربلا کے بعد ایک ضرب المثل بن گئی۔ وہ شہنشاہ وفا کے طور پر مشہور ہیں۔ اطاعت امام وقت اور وفا، اگر سے انہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت محبت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ روایت ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ہی امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت تھا، اور اہل بیت اطہار کو شروع سے ہی واقعہ کربلا اور اس میں حضرت عباس علیہ السلام کے کردار کا علم تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب کے مشورے سے، جو انصاب کے ماہر تھے، ایک متقی اور بہادر قبیلے کی خاتون فاطمہ کلابیہ سے عقد کیا اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو اسلام کی بقا کے لیے کربلا کے خونی معرکہ میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت و مدد کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کلابیہ کے بطن سے، کہ جنہیں حضرت علی علیہ السلام نے ام البنین کا خطاب عطا کیا تھا، 4 بیٹے امام علی علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ ان سب کی شجاعت و دلیری زبان زد عام و خاص تھی، اور سبھی نے میدان کربلا میں نصرت اسلام کا حق ادا کیا اور شہید ہوئے۔ لیکن حضرت عباس علیہ السلام ان سب میں ممتاز اور نمایاں تھے، کیونکہ خود حضرت علی علیہ السلام نے ان کی ایک خاص نہج پر پرورش کی تھی۔ جنگ صفین، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف شام کے گورنر نے مئی جولائی 657 عیسوی میں مسلط کروائی۔ اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کا لباس پہنا اور بالکل اپنے والد علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ان کو علی ہی سمجھا۔ جب علی علیہ السلام بھی میدان میں داخل ہوئے تو لوگ ششدر رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 33 سال کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لشکر حق کا علمبردار قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 افراد پر مشتمل تھی، اور لشکر یزیدی کی کل تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر حضرت عباس علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ آپ کو قمر بنی ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت حسین اور جمیل تھے، اور مورخین نے آپ کے حسن و جمال کو اس طرح نقل کیا ہے۔ عباس اتنے خوبصورت اور حسین تھے کہ جب بلند قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جاتے تھے، اور ان کو لوگ بنی ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے بارے میں آئمہ فرماتے ہیں، عباس نے علم کو اس طرح حاصل کیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ چگاتا ہے۔ امام سجاد اپنے خطبہ میں جو آپ نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا، ایک جملہ حضرت عباس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے علم کو غذا کی طرح کھایا ہے۔ جب یزید نے اس جملہ کو سنا تو بے اختیار اس کی زبان سے نکلا کہ اس کلمہ کو عرب پرندہ کی غذا دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خاندان پیغمبر اپنی اولاد کو بچپنے میں ہی علم سے آراستہ کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے شجاعت حضرت عباس کو اس طرح نقل کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ جنگ صفین میں ایک جوان نقابدار لشکر امیر المومنین سے نکلا، جس سے ہیبت اور شجاعت ظاہر ہوتی تھی۔
جس کی عمر تقریباً 16 سال ہوگی، اور جنگ کرنے کے لیے مبارز طلب کرنے لگا۔ شامی فوج کے سربراہ نے ابو شوسا کو حکم دیا کہ جنگ کرے۔ ابو شوسا نے کہا، شام کے لوگ مجھے 1000 سوار کے برابر سمجھتے ہیں، میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، وہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ اور اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، لیکن وہ قتل ہو گیا۔ اسی طرح اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا اور سب قتل ہوتے رہے۔ ابو شوسا نے جب یہ دیکھا تو اس کی دنیا تاریک ہوگی، وہ خود بھی میدان میں آیا اور وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ جب لوگوں نے شجاعت کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو میدان میں دیکھا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی اس شجاع بیدات حضرت عباس کا اس روایت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو اہل بیت کے لشکر سے لوٹی گئی تھیں ان میں پرچم حضرت عباس بھی تھا۔ جب یہ تمام اشیاء یزید کے سامنے پیش کی گئیں تو یزید لعین کی نگاہ اس پرچم پر گئی۔ وہ غور سے اس پرچم کو دیکھتا رہا اور تعجب سے کبھی اٹھتا تھا اور کبھی بیٹھتا تھا۔ یزید نے پوچھا، یہ پرچم کربلا میں کس کے ہاتھ میں تھا؟ کہا، عباس برادر حسین کے ہاتھ میں۔ یزید کہتا ہے کہ مجھے تعجب اس علمبردار کی شجاعت پر ہے۔ پوچھا، کیوں؟ کہا، دیکھو پورا پرچم حتیٰ کہ اس کی لکڑی پر تیروں اور دوسرے اسلحوں کے نشانات ہیں، صرف اس ایک جگہ کے جہاں سے اس کو پکڑا گیا ہے، یہ جگہ کاملاً محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تیر اور دوسرے اسلحے اس جگہ پر لگے، لیکن اس بہادر نے علم کو اپنے ہاتھ سے رہا نہیں کیا، آخری وقت تک اس پرچم کی حفاظت کرتا رہا، جبکہ اس کا ہاتھ گرا تبھی پرچم گرا۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے ایک نرالی تاریخ رقم کی۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کے قابل ترین اور ماہر ترین سپہ سالار اور علمبردار تھے، اور آن حضرت کو بھی آپ سے نہایت محبت تھی اور آپ کے مشورے پر عمل کرتے تھے۔ عاشورہ کے عصر کو جب شمر ذوالجوشن نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں جعفر، عثمان اور عبداللہ کے لیے امان نامہ بھیج کر چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر عمر بن سعد کے ساتھ مل جائیں یا دونوں کو چھوڑ کر وطن واپس چلے جائیں، حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے شمر کی اس دعوت کو ٹھکرایا، اور حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں اور تیرے امان نامے پر لعنت ہو۔ اے خدا کے دشمن، کیا تم ہمیں حکم کرتے ہو کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد نہ کریں اور اس کے بدلے ملعون اور اس کے اولادوں کی اطاعت کریں؟ کیا ہمیں امان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندوں کے لیے امان نہیں؟ اسی طرح جب عاشور کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام سلام پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی اور خیمہ گاہ کی طرف دشمن ترچھی آنکھ سے بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکا، امام زین العابدین جو کہ کربلا میں حاضر تھے اور اپنے چچا عباس کی بے نظیر فداکاری اور مجاہدت کو نزدیک سے دیکھا تھا، ان کی فداکاری اور معنوی مقام کے بارے میں فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو اپنے بھائی پر فدا کیا، یہاں تک کہ دونوں بازو قلم ہوئے، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزہ پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضہ سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے۔ یہ تھا حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت کا ایک نمونہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی محبان اہل بیت علیہ السلام میں سے قرار دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔